بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ایک تو یہ کہ پھلدار درخت دیے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جنگلی پودے۔ تو میں جو پھلدار پودوں کے حوالے سے تھوڑی بہت بات چیت کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ تو پھلدار پودے جو ہے گلگت بلتستان کے اندر فارمر جو ہے کافی زیادہ، ہمارا علاقہ اسی طرح کا ہے کہ جہاں پہ پھلدار پودے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے زمینوں میں لگاتے ہیں، کیونکہ زمین کے اندر جب یہ پودے سے جتنی انکم ہوتی ہے اتنی انکم باقی ہم کسی بھی قسم کا فصل ہم زمین میں لگاتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ آمدنی نہیں دیتی جتنی زیادہ یہ درخت جو ہمیں دیتے ہیں۔ تو فی کنال کے حساب سے اگر یہ ایک چھوٹا سا میں دکھا دوں کہ اگر ایک کنال کے اندر 20 پودے بھی لگائے جاتے ہیں، جس میں سیب ہو، آپ کا المنڈ ہو، چیری ہو، اور خوبانی تو خیر جنگل ٹائپ جگہوں پہ جو ہے لگائی جاتی ہے، تو وہ جو ہے آپ لگائیں تو دیکھیں اس کی انکم آپ ملٹیپلائی کریں فی پودے کے اوپر تو کتنی زیادہ انکم یہاں پہ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو میرا جو شکایت بیسکلی میرا ہے کہ جو فارسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے پچھلے 3 سالوں سے جو ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے پودے دیے جائے، پھلدار پودے دیے جائے تاکہ ہم اپنی زمینوں میں جو ہے لگا سکیں۔ تو ہم نے درخواستیں دیں اور جو ان کے نمائندے یہاں پہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کافی زیادہ جو ہے یہاں پہ وزٹ وغیرہ کیا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہنزا میں موجود ہوں، تو ہنزا کے اسپیشلی میں بتاؤں کہ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے کھیتوں کو بہت عرصہ پہلے کھیتوں کے اندر جو ہے اپنے کھیتوں کے اندر پھلدار پودے لگانے کا جو ہے نظام یہاں پہ ایک RSP کے جو پروجیکٹس آئے تھے 1980 کے بعد سے، تو اس کے اندر لوگوں کو اسی وقت شعور دیا تھا کہ جو درخت جو انکم دیتی ہے جس زمین کے اندر، تو وہ آپ کو نیچے فصل نہیں دے سکتی، کیونکہ ہمارے یہاں پر ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو جو گرمیوں کے جو مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ نہ کچھ اگا سکتے ہیں، تو وہ اگر دیکھا جائے تو وہ 3 مہینے، اور اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو جہاں سے ہم پھل جو ہے اپنی آمدنی جو نیچے سے جو فصل اٹھاتے ہیں تو وہ 5 مہینے، اس کے بعد تو 7 مہینے کا جو مہینے وہ ویسے ہی بیکار ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ میرے عقب میں یہ کھیت ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کھیت کے اندر تو یہاں پہ سیب کے پودے تو لگے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ کافی جگہ جہاں پہ جو ہے خالی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ جو پورا کا پورا کھیت بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، پھر ہم آپ کو پودے دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی بھی بہت ہی کم ایسے فارمرز ہوں گے جنہوں نے جو ہے اپنے کھیتوں میں جو ہے درخت نہیں لگائے ہیں، جنہیں نہیں معلوم ہے انکم کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال سے نہیں لگاتے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پودے جو ہیں کھیتوں کے اندر موجود ہوں، کم از کم سائڈوں پہ ضرور لگاتے ہیں۔ تو ہم نے تو جو ہمارے والد صاحب تھے انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہی جو ہے کھیتوں میں کے اندر جو ہے پودے لگانا سٹارٹ کیے تھے، کیونکہ اس سے انکم زیادہ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہماری جو سیب کی انکم ہے سب سے زیادہ ہماری ہوتی ہے اس ولیج کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہ 1980 کے اندر یہاں پہ سیب کے پودے ہمارے جو ہے لگ چکے تھے، 40 سال سے اوپر کے پودے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک فصل اور پھل دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کہ ہمارے بڑے بڑے کھیت تھے تو ہمیں نے وہ سارے کھیت دکھائے تو جس کے اندر پودے وغیرہ تو کافی زیادہ لگے بھی تھے، اور کافی زیادہ پودے لگانے کی گنجائش بھی موجود تھی، مگر انہوں نے جو ہے وہ پودے دینے سے انکار کیے۔ تو بڑی مشکلوں سے جو ہے مجھے بہت ہی گن چن کے جو ہے مجھے تھوڑے سے پودے ملے، تو مجھے ظاہر سی بات ہے غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا کہ یار اتنے شوق سے جو ہم نے یہ کیا، اور ادارے جو ہے حکومت پاکستان نے جو ہے ادارے بنائے، وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جس طرح ہونی چاہیے، وہ جو روح ہے جو ادارے بنائے گئے ہیں، محکمہ جنگلات ہو، وائلڈ لائف ہو، یا اس کی جو بیسک بنانے کا جو روح ہے میرے خیال سے ان کو معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو اتنا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں نے اس سال تو یہ کیا کہ مجھے غصہ ہے، ظاہر سی بات ہے میں گلگت گیا، گلگت سے جو ہے نرسری سے میں نے پودے اٹھائے، تقریباً 100 المنڈ اٹھائے، اچھے خاصے المنڈ، بڑے میں نے المنڈ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 130 جو ہے چیری میں نے خریدے، پرچیز کیے۔ یا مجھے تھوڑے سے مہنگے ضرور ملے، تھوڑے بڑے پودے تھے اس وجہ سے تھوڑے مہنگے ملے، اگر یہ حکومت پاکستان سے اداروں سے مل جاتے تو یقیناً مجھے مفت پودے ملنے تھے۔
تو اب میرا جو ہے ٹھیک ٹھاک یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2.25 لاکھ روپے کا جو ہے خرچہ ہوا. شوق تھا, شوق کی وجہ سے کہ ان زمینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ پھلدار پودے لگائے جائے. تو مقصد یہ کہ یہ لوگ شوق بھی نہیں دیکھتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے شوق سے ہی مطلب سب کچھ ہوتا ہے. اگر ہم پودے گلگت بلتستان کے اندر پھلدار پودے جیسے چیری سیب وغیرہ ہم لگاتے ہیں تو یقیناً اس سے ہمیں تو فائدہ ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو الٹیمیٹلی جو ہے یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کیا جائے تو الٹیمیٹلی حکومت پاکستان کے ہم زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنی ایبلٹی موجود ہے اس گلگت بلتستان کے اندر, بہت ایبلٹی موجود ہے. اگر تھوڑا سا کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیب اور چیری کو جو ہے خوبانی سوکھی خوبانی تو خیر کافی زیادہ ابھی بھی پیدا ہوتی ہے, مگر سیب اور چیری جو ہے اس لیول پہ جس لیول پہ ہمیں پیدا ہم کر سکتے وہ لیول ابھی تک ہم نے اچیو کیا نہیں ہے. تو حکومت کو جو ہے چاہیے کہ چھوٹی سی جگہ بھی اگر وہاں پہ کوئی فارمر دکھاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر, اب دیکھیں کہ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں, اب یہ لگے ہوئے ہیں نا, یہ سارے پودے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ, یہ جگہ خالی ہے, اس کے اندر 4 پودے لگ سکتے ہیں. بھائی 4 پودے 4 پودے لگائیں گے, 4 پودے جب لگیں گے بڑے ہوں گے ٹھیک ٹھاک انکم آئے گی, میری آئے گی, حکومت پاکستان کی انکم بڑھ جائے گی. تو ان لوگوں کو میرے خیال سے یہ چیزیں بتائی نہیں گئی. ایک خاص بندہ جو بندہ تھا اندر, میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ بات چیت کی تو میں نے یار کہا کہ یار یہ تو ظلم ہے کہ آپ لوگ اس طرح کرتے ہو کہ اب فارمر جو ہے ظاہر سی بات ہے ہنزا کے اندر جتنے بھی لوگوں کی زمینیں ہیں انہوں نے تو آلریڈی پھلدار پودے لگائے میں, مگر جو جگہ جہاں پہ ان زمینوں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی جو جگہ موجود ہے آپ ان کے لیے بھی پودے دیں تاکہ اس پودوں سے جو فائدہ اٹھایا جا سکے. مگر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس سچی بات بتاؤں, بڑی بات تو اس نے میرے خیال سے بڑی اچھی کی, اور کہنی بھی یہی چاہیے تھی, اس باقی لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا تاکہ ہم بھی سمجھ جاتے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پودے ہوتے ہیں شارٹ ہوتے ہیں, کم ہے, اسٹاک کم آتا ہے, تو ہم لوگ اس وجہ سے یہ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس واخر مقدار میں جو ہے پودے آ جائے تو ہم دے دیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پودے جو ہے ابھی فارمرز جن فارمرز کو اسپیشلی میں تجربہ ہنزا کا ہے تو میں ہنزا کی بات کروں گا کہ ہنزا کے اندر جتنے بھی فارمرز ہیں یہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے کہ یار آپ کے گورنمنٹ کے جو ہے پودے اٹھا کے جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے پودے دیتے, وہ 100 روپے کا بھی نہیں بکے گا, تو وہ پودے کوئی بھی نہیں بیچتا ہے. اتنا کوئی حرام خور نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ سے پودے اٹھائے اور جا کے مارکیٹ میں بیچے. میرے خیال سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس طرح کا. تو آپ لوگ کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے, خدا کے بندو آپ لوگ آئیں فیلڈ کے اندر آئیں, ان کو دیں. بہت شوق ہے لوگوں کا, میں نے خود دیکھا ہے جب میں پودے جب لے کے آیا گلگت سے تو میرے گاؤں کے اندر بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ یار یہ پودے کہاں سے لائے, یہ وہ فلانستان. تو ظاہر سی بات ہے انویسٹ کیا ہے تو یہ سارا کچھ, تو رزلٹ تو میں خود بخود جو ہے اپنے رزلٹ جو ہے مجھے تو ملتا رہے گا. مگر کہنے کی بات یہ کہ بھائی جان جو ادارے بنائے گئے حکومت پاکستان نے, آپ کے جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں اس کے اندر جو عوام, سب سے پہلے عوام کو آپ فیسیلیٹیٹ کرو گے, عوام فیسیلیٹیٹ ہوگی تو جو حکومت ہے یا ریاست ہے وہ خود بخود فیسیلیٹیٹ ہوگی. آپ لوگ تنخواہیں لیتے ہو, مزے کرتے ہو, اور جو حالانکہ یہ جو فارسٹ کا کام ہے بہت ہی شارٹ کام ہوتا ہے, یہ یا تو نومبر کے اندر کام ہوتا ہے یا تو پھر جو ہے یہ فروری مارچ کے اندر, اپریل کے اندر زیادہ سے زیادہ. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے جو جتنی تنخواہیں کم از کم آپ لوگ لیتے ہو, یہ پوری گلگت بلتستان کے محکمہ جنگلات کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگ کیلکولیشن کریں, اپنی تنخواہیں کیلکولیشن کر کے کم از کم اس کا 2 گنا بھی جو ہے پودے, یعنی اس رقم کی آپ لوگ کو اوپر حکومت پاکستان ٹھیٹھا خرچہ کر رہا ہے, تنخواہیں پینشن سب کچھ مل رہا ہے. بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا خرچہ حکومت اس لیے کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اس ریاست پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرو گے. جو فیلڈ آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ وائلڈ لائف کی بات کریں, وائلڈ لائف کا برا حال ہے. ایسے ہی پاگل بنائے ہوئے لوگوں کو کہ وائلڈ لائف پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. ادھر ہم نے خود دیکھا ہے کہ مارخور کا شکار دبا کے ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اسنو لیپرڈ کو بھی مارتے ہوں گے تو بتاتے تو نہیں یہ لوگ, کیونکہ مال مویشی کے کافی ضائع کرتے ہیں, اور یاک وغیرہ کا تو وہ بھی کرتے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ڈیری اینڈ پولٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ رینڈملی آپ گزر کے دیکھیں, کسی گاؤں کے اندر جا کے دیکھیں, کسی سے پوچھے کہ یار آپ کو کوئی گائے ملی ہے نسل کی, نہیں. کوئی ٹریننگ ملی ہے, نہیں. اچھا ٹریننگ بھی دیں گے تو وہ ٹریننگ ایسی دیں گے کہ وہ آگے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی آپ وہ ٹریننگ جو آپ دے رہے ہو پنجاب کی گائیں جرسی فریزنگ کے لیے دے رہے ہو, وہ جا کے ہمارے دیسی گائے پہ کیا چلے گی. اس کو تم سونا کھلاؤ, وہ 5 کلو دودھ سے زیادہ ہمارے گائیں دیتی نہیں, تو فائدہ کچھ ہوتا نہیں. آپ لوگ کہتے وہ ونڈا کھلاؤ, ٹی ایم آر کھلاؤ, فلان کھلاؤ, پستان, وہ کھلائیں گے نہیں یہ لوگ عوام.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان جس کام کے لیے آپ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے گورنمنٹ کے ادارے، خدا رہا یہ جو ادارے کا جو مینوفیسٹو ہے اس کو جو ہے پراپرلی ان لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ اس مطابق جو ہے کام لینا چاہیے، اور سال کے آخری کے اندر ان سے آڈٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کے اوپر ٹیمیں بھی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ کتنا امپلیمنٹ ہوا ہے جو ہے اداروں کے اندر۔ آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میں تھوڑا سا علاقہ دکھاؤں، وہ اوپر دیکھیں، حالانکہ وہاں پہ پانی کا کول نہیں ہے، لوکل گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت کوششیں کی، ادھر ادھر این جی او سے کچھ نہ کچھ پیسے لے کے جو ہے اوپر تک جو ہے پانی پہنچایا، وہاں تک بھی پودے لگائے، وہاں بھی پودے لگا کے یہ بیسیکلی ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر سے جو بھی انکم آئے گی وہ آنے والی نسلوں کے لیے، جو کہ احمد آباد ہنزا کے اندر گاؤں ہے، وہ لوگوں کو جو ہے جو نہیں دے سکتے پڑھنے کے لیے پیسے وغیرہ، تو ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اچھا کام کیا۔ اس طرح کے کام وغیرہ یہاں پہ فارمرز کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو میرے خیال سے حکومت پاکستان کو اور بھی زیادہ دبا کے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ اپنے جو ہے کام اگر بہتر طریقے سے کرو گے تو دنیا بھی مبارک ہے اور پھر آخرت بھی مبارک ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کا انجام تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ۔